السلام علیکم۔ بہت سے لوگ فرض نماز اور سنت نماز میں فرق نہیں سمجھتے، اور فرض نماز سنتوں کی طرح ادا کرتے ہیں اور سنت نماز فرض کی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کی جو ضروری مسائل ہے وہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلا حساب وہ نماز کا ہوگا، اور سنتوں کا اہتمام یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جو شخص سنتوں کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کا مستحق بنے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فرض نماز اور سنت نماز میں فرق بتاؤں گا، اور اس کا طریقہ بتاؤں گا، اور جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دیکھو، فرض نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں 2 رکعت، جیسے کہ صبح کے فرض نماز یعنی فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے وہ، تو جو سنت 2 رکعت ہے اور جو فرض 2 رکعت ہے، اس کا طریقہ بالکل سیم ہے، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے نیت کا۔ یعنی فرض نماز کی نیت آپ فرض کے کریں گے، جیسے کہ میں 2 رکعت فجر کے فرض نماز ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور سنت نماز جیسے کہ فجر کی 2 سنت ہے، اس میں بھی آپ نیت سنت کے کریں گے، یعنی میں 2 رکعت فجر کے سنتوں کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو فرق اس میں صرف نیت کا ہے، لیکن جو فرض نماز ہے اس کا طریقہ جو ہے نا الگ ہے، یعنی 4 رکعات، 2 رکعات سنت اور 2 رکعات فرض کا جو طریقہ ہے وہ بالکل سیم ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ لیکن جو 4 رکعات ہے فرض اور سنت کا، ان میں تھوڑا سا فرق ہے اور لوگ اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاتا ہوں، جیسے کہ ہم نے ظہر کے 4 رکعت فرض ادا کرنے ہیں، تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ اور نیت کی اہمیت اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت درست ہوگی، نیت ہوگی ایک عمل کی تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی تو یہ ایک عادت ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو زبان سے اگر آپ یہ الفاظ کہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ الفاظ ہے کہ آج کی ظہر کے فرض نماز میں ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ زبان سے الفاظ دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ بعض لوگ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ آپ اس طریقے سے جو ہے نا سورت ملائیں گے کہ جو پہلے والی سورت ہے، مثلا قل هو اللہ احد، اس کے بعد جو ہے نا بعد والی سورت آپ پڑھیں، یعنی پہلے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھیں، یعنی پیچھے سے آپ شروع کریں، یعنی شروع سے آپ شروع کریں اور جو ہے نا پچھلے طرف جو ہے نا آپ جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے رکعت میں قل اعوذ برب الناس سورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں جو ہے نا قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ سورت ملائیں گے پہلے رکعت میں، پھر رکوع، سجدہ، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ آپ نے نہیں پڑھنی، بس صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو ہے نا آپ سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا رکوع، سجدہ اور التحیات پڑھیں گے، یعنی التحیات للہ والصلوات یا عبدہ ورسولہ تک، اللہم صلی، یعنی درود شریف آپ نے نہیں پڑھنے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھنا ہے تیسری رکعت کے لیے، پھر بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد یعنی تیسری رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملانی، یعنی جیسے کہ آپ سورت ملاتے ہو پہلے رکعت میں، دوسری رکعت میں، لیکن تیسری رکعت میں ظہر کے فرض نماز میں آپ نے سورت نہیں ملانی، یعنی یہ جو ہے نا آپ نہیں ملائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ رکوع کریں گے، سجدہ، پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد بھی آپ نے سورت نہیں ملانی،
پھر جو ہے نا آپ رکوع، سجدہ، التحیات، درود شریف، دعا اور سلام پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے فرض نماز کی۔ لیکن جو سنت نماز کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے، تو ہر رکعت میں سنت نماز میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ لیکن فرض نماز میں 4 رکعات والی جو نماز ہے، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو اس میں آپ نے پہلے 2 رکعت میں سورت ملانی ہے، لیکن اگلی جو 2 رکعت ہے یعنی تیسری اور چوتھی رکعت ظہر کی اور اس طرح عشاء کی، اس میں آپ نے سورت نہیں ملانی۔ لیکن جو سنت نماز ہے 4 رکعات، جیسے کہ ظہر کی 4 رکعات ہے، جمعے کی 4 رکعات ہے، تو اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں آپ نے سورت ملانی ہے۔ تو سنت نماز اور فرض نماز میں فرق یہ ہے کہ فرض نماز میں جیسے کہ ظہر کی فرض نماز ہے اور عشاء کی فرض نماز ہے، اس میں پہلے 2 رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے، لیکن جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو سنت نماز ہے 4 رکعات، اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ اسی طرح جو سنت نماز ہے 2 رکعت، اس میں بھی جو ہے نا آپ نے سورت ملانی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ تو فرق صرف 4 رکعات فرض اور 4 رکعات سنت میں ہے۔ جو فرض نماز ہے اس کی اگلی 2 رکعت یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملانی، اور جو سنت نماز ہے اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے اس میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا سورت ملاتے ہیں، ظہر کی 4 رکعات ہے تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے نا سورت ملاتے ہیں، اور بعض لوگ اس طرح ہے کہ سنت نماز فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ مثلا ظہر کی سنت ہے 4 رکعات، تو اس میں وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملاتے، فرض کی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے اور یہ ضروری ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا۔ تو اس طریقے سے آپ نے فرض نماز اور سنت نماز پڑھ لینی ہے۔ تو جو دین کی اور نماز کی جو مسائل ہے یہ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے سیکھے۔ دیکھو انسان عبادت بھی کرتے ہیں اور اگر وہ صحیح طریقے سے نہ ہو تو پھر انسان کی محنت بھی ہوگی، تھکے گا بھی اور اسے ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ وہ گنہگار ہوگا۔ اسی لیے طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے۔ تو جو نماز کی ضروری مسائل ہے یہ آپ سیکھتے رہے۔ انشاءاللہ میرے اس چینل پر آپ لوگوں کو مختلف قسم کے جو نماز کی مسائل ہے اور جو روزمرہ مسائل ہے، جو ضروری باتیں ہیں، ضروری دین کے متعلق باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔